رمضان میں آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتانے والے ہیں پیارا وظیفہ، اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے آج تیسرے روزے کی، جو کہ پہلے عشرے میں ہمیں نصیب ہوا ہے، اور تیسرا روزہ جیسے کہ منسوب ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ہم آپ سے تھوڑا بہت چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں کچھ بات کریں تاکہ ہم پھر وظائف کی طرف جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن جویریہ، آپ یقین کریں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، ان کے سیرت پہ بات کرنے کے لیے وہ لب جو دھلے ہوں آب کوثر سے، وہ آنکھیں جو دھلی ہوئی ہوں آب نسیم سے، اور وہ کان جنہوں نے کبھی کوئی لایانی سنی نہ ہو، اور وہ دل جن کے دل میں اللہ کے سوا کوئی غیر آیا نہ ہو، اور وہ دماغ جو ہر وقت اسی کو ہی محسوس کر کے چل رہا ہو، تو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جاتے تھے گھر سے نکل کے، تو سب سے آخر میں آپ سے ملتے، پھر آپ جاتے، سب سے ملتے، تمام ازواج سے ملتے، لیکن آخری میں جس کا گھر چھوڑتے تھے وہ بی بی فاطمہ کا گھر ہوتا تھا، اور جب واپس آپ آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، بعد میں باقی ازواج کے گھر میں جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ سے محبت کا جو سلسلہ تھا، جب آپ کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دروازے تک جاتے اور ہاتھ یوں پکڑ کے اپنی جانب قریب کرتے، اور پھر ہاتھ کا بوسہ دیتے، اور پھر ماتھے کا بوسہ دے کے پھر آپ اپنے پاس بٹھاتے، اور پھر آپ ان کی طرف دیکھتے اور بات کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بول چال میں، عادت میں حضرت فاطمہ سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جو وہ ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو پوچھا فاطمہ کہاں ہے، کہا گھر پہ ہے، کب بلاؤ؟ فاطمہ آئیں تو آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے سینے پر رکھے اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر کان میں کہہ دیا تو وہ روئیں، پھر کچھ کہا، پھر ہنسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اماں بتائیں تو صحیح، بیٹی بتاؤ کہ وہ آپ کے والد نے کیا کہا تھا، ابا نے کیا کہا؟ کہا ابا نے کہا میں جا رہا ہوں، تو میں روئی۔ کہا پھر کہا قریب آؤ، پھر کہا کہ سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوگی، کہا میں ہنسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے ہوئے تھے کہ آپ دنیا سے پردہ کر گئیں، اور پھر آپ فرماتی ہیں مجھ پہ جو تکالیفوں اور غموں کا سلسلہ جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر وہ دنوں پہ ہوتا تو دن راتوں میں کنورٹ ہو جاتے، دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب پل صراط پہ گزریں گی تو ندا ہوگی آنکھیں نیچے کر لیں، فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے۔ کیا بات۔ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی، چمک ساتوں جو جیسے یہاں وہاں جنت میں تو کوئی زمینوں کا ایسا سلسلہ تو نہیں کہ ساتوں زمین، لیکن 8 جنت جھوم اٹھیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کیوں؟ کہا فاطمہ اور علی کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے ساری جنت کو مہکا کے رکھ دیا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگی تو اسماء بنت عمیس کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ حبشہ میں کیا ہوتا تھا؟ کہا اس طرح سے وہ جنازہ بناتے تھے، اوپر اس کی ایک ڈھولی لگا کے پھر اس پہ چادر لگا کے۔ کہا اچھا ایسا ہوتا تھا؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ کر کے غسل کر کے آئیں اور چارپائی بچھائی، اور فرمایا کہ علی اس وقت باہر تھے۔ کہا جب علی آئے تو کہنا کہ میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے غسل نہ دینا، اور میرا جنازہ رات کو نکالنا، دن کو نہ نکالنا کہ کسی غیر کی نگاہیں میرے کفن پہ ہی نہ پڑے۔ جب چاند ایک دن کا ہوتا تھا نا، جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں، شوال کا چاند، رمضان کا چاند، تو سب لوگ دیکھتے ہیں، بیک وقت دیکھتے ہیں،
تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں چاند جب 1 2 3 دن کا ہوتا ہے میں نہیں دیکھتی. کہا کیوں؟ کہا 1 2 3 دن مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں اور میری بھی نگاہیں اسی چاند پہ پڑ رہی ہو, گوارا نہیں کرتی. کیا بات ہے. تو جویریہ میری بہن, وہ فاطمہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگی, حضرت علی گھر پہ آئے, 24 سال کی عمر ہے, کوئی زیادہ 24 سال کی عمر. جب حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ کیا ہوا, اسما کا خاتون جنت دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, تو حضرت علی بے ساختہ روئے اور فرمانے لگے ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. تھوڑے عرصے میں مجھے میرے خلیل نے چھوڑا, پھر میرے حبیب نے چھوڑا, اور پھر میرے یہ رفیق نے مجھے چھوڑ دیا. اور پھر حضرت علی فرماتے تھے یہ دنیا جائے بقا کوئی نہیں ہے. جب فاطمہ جیسی ہستی میں کہتا ہوں آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہے, میں کہتا ہوں آج کی بچیوں کے لیے رول ماڈل ہے, آج کی جو کہتی ہے نا کہ ہم ہیں, ان کے لیے تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے مقدس, پاکیزہ, طیب, طاہرہ کوئی ہستی کوئی نہیں ہے. تو اس ہستی کا تذکرہ, اس ہستی کا آج یوم وفات ایکسپریس سے دنیا کو جا رہا ہے کہ اگر زندگی ایکسپریس بنانی ہے نا خواتین نے, تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت لے لیں, ورنہ در بدر کی ٹھوکریں مقدر بن جائیں گی. فاطمہ چکی پیس کے گزارا کر گئی, فاطمہ نے وہ تکلیفیں اٹھائیں, لیکن باپ بھی خوش, اولاد بھی خوش, اور علی المرتضیٰ بھی خوش, اور آج پوری کائنات بحر و بر ان کے ذکر سے منور ہے. تو کیا ہی خوبصورت دن ہے جو فراق ہمیں ملا ہے, لیکن جو ان سے سبق ہمیں ملا ہے وہ بے نظیر ہے جس کی کوئی ثانی. بے شک بے شک. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں منیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی منیر, مجھے آزاد جمیل سے ایک سوال کرنا تھا. پوچھیے. ہلو جی پوچھیے, سوال پوچھیے, آواز آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے کرپٹو کرنسی میں کام کر رہا ہوں, تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں جو میں ارننگ کر رہا ہوں, یہ حلال وے میں آئے گی یا حرام وے میں آئے گی؟ کرپٹو. جی دیکھیں, دنیا میں ہمیں اسلامی تجارت کے اصولوں سے واقف رہنا بہت ضروری ہے. یہ کچھ مس کنسیپٹ دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے کہ اسلام میں بینک کاری نہیں ہے, اسلام میں تجارت اس طرح سے نہیں ہے, تو پھر سیونگ تو ہر کسی کے پاس ہوتی نہیں, اور جدید دور کے تقاضوں پہ پورا اترنا, ہاں کسی کا حق نہ کھایا ہو اور اس میں کوئی ایسی زیادتی نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ سٹور کر کے رکھ دیا جائے. تو جو چیز ممانعت میں آتی ہے, جیسے کہ ذخیرہ اندوزی جیسے کہ مال میں آتی ہے, چاہے وہ اناج میں ہو, اسی طرح اس پیسوں پہ بھی آتی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. تو لیکن اس کی حرام اور حلال میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں. کچھ جائز تصور کرتے ہیں اور کچھ اس کے لیے اچھا نہیں کہتے. تو ہماری آپ کو یہ رائے ہے کہ آپ ان کی تحقیق خود بھی کریں, اور اگر آپ کو لگے, آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شرع سود پہ داخل ہوتی ہیں, تو آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں. ایک اور چھوٹا سا ذرا مجھے بتا دیں کہ جو بے گناہ مقدمات کا شکار ہیں لوگ, وہ انصاف نہیں مل رہا, ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جلدی سے چھوٹا سا. جو مختلف مقدمات میں اور بالخصوص عدالتوں میں ہیں اور کیسز کی سنائی نہیں ہوتی, یا پھر کوئی سورس نہیں ہوتا, یا پھر کوئی جبر کا نظام ہوتا ہے, جہاں کسی کی سننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حق کا فیصلہ صادر نہیں ہو سکتا, تو ایسے موقع پر آپ سورہ بنی اسرائیل کی 81 آیت ہے, آپ روزانہ 41 دفعہ ورد کریں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقدمے میں فتح ملے گی.